بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ لوگ بیٹھے ہیں جو پیسے کے بورے استعمال کرتے ہیں جس میں ڈالر بھرے ہوتے ہیں۔ یہ ڈالر کھا کر بیٹھے ہیں۔ زرداری کے پاس ایک MNA خریدنے کے لیے 25 کروڑ روپے تو تھے، لیکن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ عمران خان پر اللہ مہربانی کرے، عمران خان جلد لائیو میراتھن کریں گے جس میں سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کیا جائے گا۔ سب لوگوں سے درخواست ہے بڑھ چڑھ کر امداد کریں تاکہ سیلاب زدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے۔ پاکستان آرمی کے تمام جوان، تمام افیسر نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دینے کا اعلان۔ GHQ میں آرمی چیف نے اس بات کا اعلان کیا۔ عمران خان کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ پیار کرتے ہیں، نیک انسان ہیں، پرہیزگار انسان ہیں، ہر دل عزیز ہیں، پاکستان کی شان ہیں، پاکستان کی آن ہیں۔ ایسے بندوں سے ناراض نہیں ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، عمران خان کو دوبارہ بحال کروا دو۔ 2022 میں الیکشن ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو ٹائم آ جائے گا۔ کراچی سے لے کر قومی کورٹ سے دوستوں کے فون آتے ہیں کہ جس آرمی چیف کا نام آپ نے لیا ہے وہ تو نہیں آئے گا۔ پیر صاحب اس بارے تھوڑا دھیان دو، تھوڑا کوشش کرو، یہ نہ کہنا میں کسی اور کاموں میں لگا رہا۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، پیر صاحب نے ایک بار اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں فیض حمید کے لیے دعا کی ہے۔ بار بار پیر صاحب اپنی دعا پر شک نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، التجا کرنا، اللہ کا کام ہے اس دعا کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بندے مجھ سے مانگ جتنا دل کرے مانگ۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، بس تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بندہ اپنی دعا پر شک کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو دعا کی جاتی ہے۔ آج کے دن ایک بہت ہی شاندار میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ 2 روایتی حریف ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ ہر طرف زور و شور مچا ہوا ہے۔ کیا پاکستان بھارت کو شکست دے گا یا پاکستان ہار جائے گا؟ دوستو، یہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ شائقینوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ کون کرے گا ایشیا کپ پر حکمرانی؟ بھارت سوچ رہا ہے وہ یہ میچ جیت جائے گا کیونکہ آگے اس کے کزن شہباز شریف کی حکومت ہے۔ 2 نمبری کرے گا، لیکن یہ ٹیم کپتان خان عمران خان کی ٹیم ہے۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ بھارتی کہتے تھے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں ان کو شکست نہیں دے سکتا، اب یہ سوچ رہے ہیں پاکستان سے کیسے جیتیں۔ چاہے بھارت کی بیٹنگ لائن مضبوط ہے لیکن پاکستان کی باؤلنگ بھی کم نہیں ہے۔ اس بڑے میچ میں شاہین افریدی کی کمی محسوس ہوگی، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایران سے، شام سے، سعودیہ سے، برطانیہ سے، امریکہ سے سیلاب زدگان کے لیے امداد آئی ہے۔ اب اللہ جانے یہ سیلاب زدگان پر لگے گی یا نہیں۔ کرپٹ حکومت بیٹھی ہے، آدھے سے زیادہ پیسے تو خود کھا جائیں گے۔ آرمی چیف بھی انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے، اللہ پر یقین ہے وہی آرمی چیف ہوگا۔ عمران خان ان کا قلعہ کامہ کر دے گا۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بچ کر دکھا دیں، نون لیگ، اسوار ولی، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بچ کر دکھا دے۔ یہ الیکشن عمران خان کا ہے، عمران خان نے آنا ہی آنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئے گا۔ کل عمران خان پر دہشت گردی کا پرچہ کیا ہے، ساری گیم ہی الٹ گئی۔ پورا انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ جھوٹا کیس ہے جس سے عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ عمران خان پر توہین عدالت کا کیس بھی چل رہا ہے۔ عمران خان کو اگر دہشت گرد بنایا گیا تو ان کی تباہی نکل جائے گی۔ عمران خان کی مقبولیت میں 200% اضافہ ہو چکا ہے۔ PDM کو دھوبی گھاٹ بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے کتنے فیصد چانسز ہیں؟ بوڑھی اور لاچار ماں نے کپتان کے نام پر بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ گرفتار نہیں کرنا چاہتے، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے پیر صاحب یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مارنے کی سازش تیار ہو رہی ہے۔ PDM تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، کپتان چھا گیا ہے، امپورٹڈ حکومت کا بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ جب عمران خان عام انتخابات کے لیے مہم چلاتے ہیں تو PDM الیکشن کے مطالبے سے پیچھے کیوں ہٹ جانا چاہتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان کو عبرتناک شکست ہوگی۔ سیلاب زدگان دہائی دے رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہو،
اب ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہے اور امپورٹڈ سرکار کی عیاشی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو پتہ ہے یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں۔ کس منہ کے تحت لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ ان کو اب جوتے پڑیں گے، ان کا مستقبل اب بالکل تاریخ ہے۔ کہیں سے بھی ان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ عمران خان آج بھی سرخرو ہے، 6 مہینے بعد بھی سرخرو ہے، جیت اس کی ہو چکی ہے، بس الیکشن ہونا باقی ہے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان پھر صدر پاکستان بنے گا، یہ 2 چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ سب سے آخری وزیر اعظم عمران خان اور پہلا صدر پاکستان بھی عمران خان ہوگا۔ یہ PDM مقدموں میں نہیں نکل سکے گی، ان مقدموں میں ہی ڈھیر ہو جائیں گے، ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ حکومت کا تختہ الٹانے والے امریکہ کے منہ سے سچ نکل ہی آیا۔ امریکہ کی چین سے جنگ چند قدموں کی دوری پر ہے۔ امریکہ چین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے امریکہ نے عمران خان کو ہٹوایا۔ یہ امریکہ کی مجبوری تھی، اگر چین پر حملہ ہوتا تو صاف بات ہے پاکستان کو بھی بیچ میں کودنا پڑتا، کیونکہ چین کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ امریکہ ڈرتا ہے کہ ایک وقت میں 3 ملکوں سے جنگ کرنی پڑ گئی تو کس سے لڑے گا؟ ایک وقت میں روس، چین اور پاکستان، تو دنیا میں اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں وہ ایک وقت میں 3 حریفوں سے لڑ سکے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔